ابا نے دروازہ کھولا, نبی نے کہا تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی؟ اللہ کے رسول نہیں ہوئی. تو انہیں لگا اللہ کے رسول شاید پیغام دینے والے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک پیغام ہے, میرے ذہن میں ایک لڑکا ہے. جلیبیب رضی اللہ عنہ, ویری پور, بہت غریب, کوئی بڑے قبیلے سے بھی نہیں تھے, ایکسٹریملی ڈارک, بہت زیادہ کالے, ہائٹ بھی بہت چھوٹی, چھوٹا قد, چہرے پہ پیچز ہو جاتے ہیں نا, داغ, چہرے پہ داغ بھی تھے. ایک فیملی تھی, ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی, اچھے خاندان سے تھی, اینڈ شی واز ہائیلی ساٹ آفٹر, یعنی ہر آدمی چاہتا تھا, پیغام دینا چاہتا تھا, شادی کرنا چاہتا تھا. لیکن وہ لوگ کسی کو گھاس نہیں ڈال رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, گھاس ڈالنا ہوتا ہے نا, وہ کسی کو نہیں دے رہے. وہ ویٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول پیغام دیں گے تو میں ہاں کہہ دوں گا, اللہ کے رسول کے پیغام کا ویٹ کر رہے. تو ایک دن کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فیملی کے پاس پہنچے. ابا نے دروازہ کھولا, نبی نے کہا تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی؟ اللہ کے رسول نہیں ہوئی. تو انہیں لگا اللہ کے رسول شاید پیغام دینے والے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک پیغام ہے, میرے ذہن میں ایک لڑکا ہے. فادر, اس نے کہا باپ ہے اللہ کے رسول, بتائیے, بالکل بتائیے, آپ کون ہے وہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں تم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرا دو. تو ابا بولے میں ذرا اللہ کے رسول, میں بیوی سے مشورہ کر لوں. اب سمجھ رہے ہیں, تو اس سے کیا چیز ڈرائیو ہوئی کہ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے یا بیٹے کی شادی کرنا ہے تو بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے. ایسے نہیں, کئی ایسے باپ ہوتے ہیں جو نہیں, ہم نے جو فیصلہ کر دیا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کرو, بالکل کرو, اجازت دی ان کو کہ ہاں کرو اجازت. تو بیوی سے مشورہ کرو. انہوں نے جا کے بیوی سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جلیبیب سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیٹی. تو بیوی نے کہا اینی ون بٹ جلیبیب, اللہ کے رسول کسی سے بھی کہیں گے میں شادی کروانے کو تیار ہوں اپنی بیٹی کی, لیکن جلیبیب سے نہیں, اینی ون بٹ جلیبیب. ماں باپ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بیٹی نے سن لی. بیٹی باہر آئی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. انہوں نے سامنے رکھی بات, تو بیٹی نے کہا اللہ کے رسول نے اگر حکم دے دیا, اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ جلیبیب سے شادی کرنا ہے, تو ضرور اس میں میرے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہوگی. میں جلیبیب سے شادی کرنے کو تیار ہوں. آئی ایم ریڈی ٹو میری جلیبیب, کیونکہ یہ حکم اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے, اور اللہ کے رسول اگر حکم دے رہے ہیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا, اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا, آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور انہوں نے جو ہے جلیبیب سے اس کی شادی ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے شادی کے بعد کیا ہوا؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ he became one of the richest man in Medina. جلیبیب he became one of the richest men in Medina. سوچیے آپ. اور اس کے بعد ایک جنگ میں جلیبیب نے حصہ لیا. اس جنگ سے جب لوٹ رہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا ہم کوئی چھوٹ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں, کوئی نہیں چھوٹا. نہیں ایک بار پھر تلاش کرو. نہیں کوئی چھوٹا نہیں اللہ کے رسول, جنگ ختم ہونے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے نہیں جلیبیب کو دیکھو, جلیبیب کدھر ہے؟ صحابہ نے ڈھونڈا, ہاں اللہ کے رسول جلیبیب نہیں ہے. پھر جا کے میدان جنگ میں گئے, وہاں پہ دیکھا تو جلیبیب جو تھے وہ شہید ہو گئے, اور شہید ہوئے تھے, اور 7 جو دشمن تھے وہ ان کے آس پاس تھے. 7 لوگوں کو مارا پھر شہید ہوئے. تو آپ سوچئے کہ شہید اگر جنت میں جائے گا تو کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے؟ 70 لوگوں کو ساتھ میں جنت میں لے کے جا سکتا ہے. تو جلیبیب سے شادی کر کے دنیا میں بھی فائدہ ہوا, اور آخرت میں ہو سکتا ہے وہ ساس سسر کو بھی لے جائے. ہاں بتائیے, سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم, اور یہ تھا صحابہ کا اللہ کے رسول کی حکم کے آگے سرنڈر کر دے. اپنا لاجک نہیں لگانا, اپنا منطق نہیں لگانا, شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. یہ داڑھی اتنی لمبی کیوں رکھنا ہے, تھوڑی کم ہی رکھ لیتے, رکھنا ضروری کیوں ہے؟ تو یہ جو ہم اپنا لاجک لگاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے.